شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وقال الله عز وجل في كلام الله القديم والعظيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم سامعین اکرام، معزز بزرگ حضرات اور نوجوان ساتھیوں، بالخصوص اسٹیج پر جلوہ افروز پیر طریقت رہبر شریعت چشم و چراغ خاندان ربانیت حضرت علامہ سید شاہ احمد ربانی صاحب قبلہ مدد اللہ العلی داماد برکاتہ العالیہ، عالم نبیل فاضل جلیل، جانشین فرزند حضرت مسیح ملت حضرت علامہ مفتی سید امجد ربانی صاحب قبلہ مدد اللہ العلی داماد برکاتہ العالیہ، خاندان نبوت کے چشم و چراغ پیر طریقت رہبر شریعت حضرت مولانا اشہد ربانی صاحب قبلہ مدد اللہ العلی داماد برکاتہ العالیہ و دیگر خطبائے کرام، نعت خواں حضرات، دانشوران قوم و ملت، محبان اہل سنت، شعراء کرام، پردہ نشین اسلامی ماں اور بہنوں، میں دل کی گہرائیوں سے پیر طریقت رہبر شریعت حضرت سید شاہ احمد ربانی صاحب قبلہ کا اور آج کا اس جلسہ کرنے والے تمام منتظمین جلسہ کا شکر گزار ہوں، جنہوں نے آج کی اس بابرکت روح پرور علمی، عرفانی، نورانی، روحانی مجلس میں خطاب کرنے کے لیے مجھ ناچیز کو مدعو کیا، اور الحمدللہ ان بابرکت ہستیوں کی دعوت پر مجھے آپ کے اس دیار محبت میں حاضر ہونے کی توفیق اور سعادت نصیب ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا، اس کے حبیب کا جتنا بھی شکر بجا لائیں کم ہے۔ اور ابھی میں حضرت علامہ مفتی سید امجد ربانی صاحب کا چند منٹوں میں خطاب سنا
تو میں سوچنے پہ مجبور ہوا جب اس قوم میں اتنا بہترین خطیب موجود ہو تو پھر مجھے کیوں بلایا؟ سبحان اللہ، اتنا بہترین خطیب، اتنی عالی شان خطابت. دیکھیے میں تو پہلی بار سنا ہوں علامہ امجد ربانی صاحب کو، لیکن یقین مانیے کہ وہ چاول مت کے جو دیکھنا بولتے ہیں نا، تو یہ کھانا اتنا زبردست پکا ہوا ہے کہ بس کھانے والوں کی ضرورت ہے. کیا بات ہے، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، رسالت یا رسول اللہ، سید احمد ربانی زندہ باد، سید مفتی امجد ربانی زندہ باد، سید ارشد ربانی زندہ باد، احمد نقشبندی صاحب زندہ باد. اور یہ ہمارے مستان صاحب جو مجھے پکڑ کے کڈنیپ کر کے یہاں پہ لائے ہیں، یہ مستان صاحب نے بتایا تھا کہ علامہ سید امجد ربانی صاحب کچھ علیل ہے. تو میں بیٹھنے کے بعد اسے گھور کے دیکھ کے سوچا بیمار ہے تو یہ حالت ہے، صحت مندی کا عالم کیا ہو. تو پیارے بزرگ اور دوستو، ہمارے سنیوں کو آج قدر کی ضرورت ہے. ہمارے پاس قوم زیادہ ہو گئی، ناقدرے اس سے زیادہ ہو گئے ہیں. ہمارے پاس قدر کی ضرورت ہے. ہم اپنے بزرگوں کا قدر کریں، اپنے علماء کی قدر کریں، اپنے مشائخین کی قدر کریں. اور جو جتنا قدردان ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس پہ اتنا مہربان ہوتا ہے. نعمت قدردانوں کو ہی ملتی ہے، ناقدروں کو نعمت نہیں ملتی. ناقدروں کو نعمت نہیں ملتی. جو جتنا قدر کرے گا اللہ اس کو اتنی بڑی نعمتوں سے مالا مال کرے گا. دیکھیے بے شک غریب نواز کی صحبت میں رہنے والا بختیار کاکی بنتا ہے. شرط یہی ہے کہ بختیار کاکی وہی بنتا ہے جو غریب نواز کی صحبت میں رہتا ہے. بختیار کاکی بننے کے لیے صحبت شرط ہے. اور فرید الدین گنج شکر ہر کوئی نہیں بنتا وہی ہے جو بختیار کاکی کی صحبت میں رہتا ہے. اور پھر ہر کوئی نظام الدین نہیں بنتا، نظام الدین محبوب الہی وہی بنتا ہے جو فرید الدین گنج شکر کی صحبت میں رہتا ہے. تو آپ کو بڑا بننا ہے تو بڑوں کی صحبت میں رہنا، زور سے بولیں، ضروری. جتنے بھی بڑے لوگ ہیں آپ غور کر کے دیکھیے، حالانکہ ہر بڑا ماں کے پیٹ سے بڑا بن کے پیدا ہوا، لیکن دنیا میں آنے کے بعد اس نے بڑوں کی جوتیاں ضرور اٹھائی ہیں. بڑوں کی جوتیاں ضرور اٹھائی ہیں. تو بڑے بننا بھی کمال ہے، بڑکپن رکھ لینا بھی کمال ہے. تو بڑکپن رکھ لینے کے لیے بڑوں کی صحبت میں رہنا، ذرا زور سے بولیں، ضروری ہے. اب آپ سوچتے ہوں گے کہ بھئی یہ کیا تم یہ پیروں کا چکر، جب دیکھو جب یہ مریداں پیچھے پیچھے پھرتے رہتے لوٹے لے لے کے، یہ مریدین جب کیونکہ بعض شریف لوگاں بھی بیٹھے ہوئے مجلس میں جو کبھی کبھی جلسوں پہ آتے ہیں. کیونکہ ہمارے فیضان رضا صاحب نعت پڑھ رہے تھے تو اس سے میں دیکھ رہا تھا ہاتھ کس کے اٹھ رہے. جتنے اٹھے وہ عاشق تھے اور جتنے بیٹھے تھے وہ شریف تھے. تو آج کی مجلس میں شریف لوگوں کی تعداد ذرا زیادہ ہے. تو شریف لوگوں کے لیے ایک فارمولا کہ بھئی ہمیشہ یہ کیا ہے، یہ کیا فارمولا ہے بھئی، جب دیکھو جب یہ مرشد 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 مرشد، یہ قصہ کیا ہے. دیکھو اتنی بات یاد رکھ لو، الیکٹریشن بننا ہو تو الیکٹریشن کے پیچھے پھرنا پڑتا نہیں، میکینک بننا ہو تو میکینک کے پیچھے پھرنا پڑتا. آپ کو اگر ڈاکٹر بننا ہو تو ڈاکٹر کے پیچھے پھرنا پڑتا. انجینئر بننا ہو تو سرٹیفکیٹ لینے کے بعد بھی تجربے کار انجینئر کے پیچھے پھرنا پڑتا. اللہ والا بننا ہو تو اللہ والوں کے پیچھے پھرنا. گھر میں بیٹھ کے کوئی بھی اللہ والا نہیں بنتا. ویسٹ بنتا تو مئیت بن جاتا تھا. یاد رکھیے، گھر میں بیٹھ کے کوئی بھی اللہ والا، اللہ والوں کی جوتیاں اٹھانے سے اللہ والے بنتے ہیں. اللہ والوں کے لوٹے بھرنے سے اللہ والے بنتے ہیں. اللہ والوں کی خدمت کرنے سے اللہ والے بنتے ہیں. اسی لیے یہ عاشق لوگ مرشدوں کے پیچھے پھرتے ہیں. بات سمجھ نہیں؟ فارمولا جس کی جہاں جانا ہے انہیں اس کے پیچھے پھرنا. اب جس کسی کو ایم ایل اے بننا ہے انہیں ایم پی صاحب کے پیچھے پھرنا. فارمولا ہے.
آپ ایم پی سے لڑکے بولیں گے میں ایم ایل اے بنتا ہوں، مرے تک نہیں بنتے آپ پرائم منسٹر سے لڑکے بولیں گے میں پارٹی کا آدمی بنتا ہوں، مر گئے تو بھی آپ پارٹی کے ممبر نہیں بن سکتے آپ کو اگر کچھ کرنا ہے تو پھر کسی نہ کسی کے پیچھے چلنا ہی چلنا ہے، پھرنا ہی پھرنا ہے، آنا ہی آنا ہے، مگر ان کے پیچھے جانے سے دنیا ملتی ہے، ان کے پیچھے جانے سے عہدہ اور منصب ملتا ہے، اللہ والوں کے پیچھے آنے سے اللہ اور اس کا رسول ملتا ہے۔ یہاں رہے تکبیر، نعرہ رسالت، خطیب ایشیا و یورپ، یہاں آنے سے آپ کو منصب نہیں ملے گا، یہاں آنے سے آپ کو عہدہ نہیں ملے گا، یہاں آنے سے آپ کو رتبہ نہیں ملے گا، مگر یہاں آنے سے آپ کو ولایت مل جاتی ہے، یہاں آنے سے آپ کو للہیت مل جاتی ہے، یہاں آنے والوں کو اللہ کا قرب ملتا ہے، یہاں آنے والوں کو مصطفیٰ کا فیضان نصیب ہو جاتا ہے۔ بہت اچھا، بہت چلو اللہ کا شکر ہے کسی کو تو سمجھ میں آئی۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، غوث اعظم کانفرنس۔ بس سبحان اللہ، یہ تو ایک تمہید تھی کہ جو شریف لوگ ہیں ان کو بھی پتا چل رہا ہے کہ ہم لوگ لوٹے کہیں کو اٹھا کے پھرتے ہیں، بس اتنی بات ہے۔ اب پیارے بزرگ اور دوستو، چونکہ آج سرکار غوث پاک کے نام سے کانفرنس ہے تو چلتے ہیں سیدھے سرکار غوث پاک کی بارگاہ میں۔ سبحان اللہ، قربان جائیں پیارے بزرگ اور دوستو، اللہ نے خدا کی قسم اس امت پر یہ احسان کر دیا کہ اللہ نے اس امت کو رسول اللہ کے صدقے غوث پاک عطا کر دیا۔ غوث پاک کو اللہ نے عطا کر دیا، یہ اللہ کے کروڑہا احسان میں سے یہ سب سے بڑا احسان ہے کہ ہمارے پاس غوث پاک ہے، ہمارے پاس غوث پاک ہے۔ اور غوث پاک کسی معمولی ذات کا نام نہیں ہے، کسی معمولی شخصیت کا نام نہیں ہے، غوث پاک کوئی عام درجے کے ولی نہیں ہے، غوث پاک کسی عام درجے کی شخصیت کا نام نہیں ہے۔ یاد رکھیے غوث پاک کون ہے؟ فرمایا جاتا ہے کہ جس طرح اللہ نے سارے نبیوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سرداری عطا فرمائی تھی، اسی طرح اللہ نے سارے ولیوں میں غوث پاک کو سرداری عطا فرمائی۔ حضور سید الانبیاء ہے اور حضور کے صدقے میں غوث پاک سید الاولیاء، سارے اولیاء اللہ کے سردار کا نام غوث پاک ہے۔ اور اللہ نے سرکار نبی محترم علیہ السلام کو جس طرح بے مثل و مثال معجزات کا مالک بنایا تھا، ارے ایک پیغمبر کو اللہ نے صرف ایک معجزہ دیا تھا، کسی کو رب نے 3 معجزے دیے تھے، کسی پیغمبر کو رب نے 5 معجزے دیے، جس پیغمبر کو رب نے سب سے زیادہ معجزات عطا کیا اس پیغمبر کا ذکر اللہ نے قرآن پاک میں کیا، وہ کوئی اور نہیں، موسیٰ علیہ السلام ہے جن کو رب نے 9 معجزات عطا فرمائے تھے۔ کتنے معجزات؟ ذرا زور سے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کثیر المعجزات ہیں، آپ کو اللہ نے 9 معجزات عطا فرمائے۔ لیکن آؤ مصطفیٰ جان رحمت کا مقام تو دیکھو، نبیوں کے سردار کی شان تو دیکھو، وہ پیغمبر تھے حضرت موسیٰ جن کو 9 معجزات اللہ نے دیے تھے، مگر قربان جائے آمنہ کے لال پر، قربان جائے فاطمۃ الزہرا کے بابا پر، جب یہ تشریف لائے تو اللہ نے انہیں 9 معجزات نہیں دیا، انہیں اللہ نے 50 معجزات نہیں دیا، ان کو ان کے رب نے صرف 100 یا 200 یا 400 یا 600 1000 یا 2000 معجزات نہیں دیا، بلکہ اللہ نے میرے مصطفیٰ کو ایسی شان کا مالک بنایا، میرا نبی اٹھے تو معجزہ، میرا نبی چلے تو معجزہ، میرا نبی بیٹھے تو معجزہ، میرا نبی لعاب دے دے تو مصطفیٰ کا لعاب بھی معجزہ، میرا نبی آنکھ اٹھا دے تو آنکھ اٹھانا معجزہ، انگلی کا اشارہ کر دے تو انگلی کا ہلنا معجزہ، ہاتھ اٹھا دے تو سورج کا پلٹ جانا معجزہ۔ نبی کی ہر ادا کو اللہ نے معجزہ بنا دیا۔ جس میں مبارک سے پسینہ شریف نکلے تو پسینہ معجزہ، میرا نبی بول پیشاب فرما دے تو پیشاب معجزہ، میرا نبی کھنکھار کر تھوک لعاب مبارک دے دے تو لعاب مبارک معجزہ۔ ہر ادا کو اللہ نے معجزہ بنا دیا۔ خدا کی قسم، جس طرح نبی کی ہر ادا معجزہ بن گئی، میرے نبی کی نسل پاک میں پیدا ہونے والے شہنشاہ بغداد کی ہر ادا کو
اللہ نے کرامت بنا دیا ہے، کرامت بنا دیا ہے۔ کوئی ولی آیا تو ایک کرامت اس کو دی گئی، کسی کو 4 کرامت، کسی کو 2 کرامت، کسی کو 6 کرامت، کسی کو 8 کرامت۔ ارے مگر غوث کے صدقے جائے، غوث پاک آتے ہیں تو غوث پاک کا آنا کرامت، غوث پاک کا چلنا کرامت، غوث پاک کا بچپن کرامت، غوث پاک کی جوانی کرامت، غوث پاک کی ولادت کرامت۔ ارے حد تو یہ ہے، میرا غوث نماز پڑھا دے تو نماز کرامت، میرا غوث کھیلے تو کھیلنا کرامت، میرا غوث لیٹے تو لیٹنا۔ سرکار غوث پاک کی ہر ادا کو اللہ نے کرامت بنایا۔ حد تو یہ ہے، نبی کا نام معجزہ، غوث پاک کا نام بھی کرامت۔ زندہ باد، واہ واہ۔ غوث پاک کا نام کرامت۔ میرے پیارے بزرگوں اور دوستوں، مصیبت میں غوث پاک کا نام لے لو، کرامت ظاہر ہو جاتی ہے۔ اللہ نے غوث پاک کو یہ شان عطا فرمائی ہے، ایسے شان کے مالک ہیں غوث پاک سرکار۔ دیکھیے ہم نقشبندی حضرات ہیں، ہمارے جو جد اعلیٰ ہیں حضور سیدنا مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی رحمت اللہ علیہ، اپنی کتاب ملفوظات امام ربانی جلد سوم میں ارشاد فرماتے ہیں، قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ نے اس بات کو اپنی کتاب السیف الملول میں کوڈ کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت جب اپنے محبوب ولیوں کو نعمتیں، انعامات، فضل، نوازش عطا کرنا چاہتا ہے تو اللہ ڈائریکٹ ہر ولی کو نہیں دیتا۔ اللہ ولیوں کو نہیں دیتا تو ملا کو کہاں سے دیں گا؟ کیا کہنے، واہ واہ۔ ڈائریکٹ ہر ولی کو نعمت نہیں دیتا، بلکہ اللہ وہ نعمتیں خطب الارشاد پر اتارتا ہے۔ کس پر؟ یہ ولایت کا ایک منصب ہے جو ولایت اور نبوت کے درمیان درجہ ہے۔ سبحان اللہ۔ نبوت ختم ہونے کے بعد جب ولایت شروع ہوتی ہے تو اس ولایت کے پہلے درجے کا نام خطب الارشاد ہے۔ یہ غوث خطب سے بھی بڑا درجہ ہوتا ہے، خطب الارشاد۔ پیارے بزرگوں، اے بابو ادھر سنو، فرماتے ہیں کہ خطب الارشاد کے منصب پر اللہ رب العزت جس کو فائز فرماتا ہے، نعمتیں اس پر اترتی ہے، وہ سارے ولیوں میں، ابدال میں، خطب میں، اوتاد میں اور سارے اولیاء میں وہ تقسیم فرماتے ہیں، نجبا، نقبا سب میں وہ تقسیم فرماتے ہیں۔ خطب الارشاد پر نعمتیں اترتی ہیں۔ اور اب یہ کہتے ہوئے شیخ احمد سرہندی رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ نے حضرت آدم کے زمانے سے، کب سے؟ حضرت آدم کے زمانے سے لے کر ولادت مولا علی تک اس منصب پر اللہ نے روح مولا علی کو فائز فرمایا۔ ہائے ہائے ہائے، کیا کہنے، روح مولا علی کو فائز۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ روح مولا علی کو اس بات پر فائز فرمایا تھا، حضرت آدم کے زمانے سے لے کر ولادت علی تک جتنی نعمتیں تقسیم ہوتی تھی وہ نعمتیں ولیوں کو ملتی تھی تو روح علی سے ملتی تھی، اور روح علی پر اللہ اتارتا تھا۔ جب مولا علی آئے تو اللہ نے حضرت علی کو یہ منصب عطا کر دیا۔ اب خطب الارشاد کے منصب پر ذات علی چلوگر ہے۔ جب حضرت علی پردہ فرمائے تو اللہ نے یہ منصب حضرت امام حسن کو عطا کیا۔ جب مولا حسن پردہ فرمائے تو اللہ نے یہ مرتبہ مولا حسین کو عطا فرمایا۔ مولا حسین پردہ فرمائے تو اللہ نے یہ مرتبہ سرکار امام زین العابدین کو عطا فرمایا۔ مولا امام زین العابدین پردہ فرمائے تو پھر یہ مرتبہ امام باقر کو دیا گیا۔ امام باقر کے بعد امام جعفر صادق، امام جعفر صادق کے بعد مولا امام موسیٰ کاظم کو دیا گیا۔ امام موسیٰ کاظم کے بعد امام علی رضا کو یہ مرتبہ دیا گیا۔ مولا امام علی رضا جب پردہ فرمائے، امام تقی، امام نقی، امام جواد میں یہ مرتبہ منتقل ہوا۔ پھر اس کے بعد امام حسن عسکری پیدا ہوئے۔ اچھا، پھر ان کو خطب الارشاد کے منصب پر رکھا گیا۔ لوگ کہتے کیا ہے 12 امام، یہ 12 کیا کہنے، واہ ہے، زندہ باد،
वाह वाह یہ ہے 12 امام. वाह 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 قطب الارشاد کے مالک ہے منصب کے 12 امام. हाँ اور اب فرماتے ہیں کہ جب مولا حسن عسکری پردہ فرمائے تو بغداد کی دھرتی پر شہنشاہ بغداد حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی قطب ربانی پیر رسانی سرکار غوث اعظم تولد. वाह 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 नारे तकबीर नारे रिसालत फैजान गौसे आजम फैजान हुजूर शहीद मिल्लत फैजान हुजूर मसीह मिल्लत. سرکار غوث اعظم پیدا ہوئے تو اللہ نے جو تحفہ غوث اعظم کو سب سے پہلے عطا کیا اس تحفے کا نام منصب قطب الارشاد. اللہ اللہ. اب غوث پاک منصب قطب الارشاد پر فائز ہوئے ولادت کے ساتھ ہی. اور فرماتے ہیں شیخ احمد سرہندی رحمت اللہ علیہ اب غوث پاک پردہ فرمائے مگر اللہ نے وہ منصب آپ سے واپس نہیں لیا. اللہ نے وہ منصب آپ سے واپس نہیں لیا بلکہ فرماتے ہیں صبح قیامت آمد امام مہدی تک یہ منصب غوث پاک کے پاس ہی. یہ منصب غوث پاک کے پاس ہی رہے گا. اب کبھی غوث پاک سے یہ منصب واپس نہیں لیا جائے گا. اب صبح قیامت تک جس کو ولایت ملے گی وہ در غوث پاک سے ملے گی. سبحان اللہ در غوث پاک سے ملے گی. چاہے کوئی مانے یا نہ مانے یہ اس کی مرضی ہے مگر جس کو ولایت ملتی ہے اس کو تو معلوم ہے کہ غوث اعظم کون. واہ 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 ہائے زندہ باد زندہ باد. کیا بعض بے وقوف لوگ غوث پاک کی سرداری کا اعلان انکار کرتے بولے بھائی غوث پاک ہے تو قادریوں کے سردار ہے ہمارے گئے کوئی. ظالم تو غوث پاک کو سمجھا نہیں. تو نفس کا غلام ہے تو شیطان کا مرید ہو گیا اس لیے تو غوث پاک کو نہیں سمجھا. سرداری اس لیے نہیں بیان کی جاتی ہے تاکہ ہماری عظمت ظاہر ہو بلکہ سرداری اس لیے بیان کی جاتی ہے تاکہ پتہ تو چلے ولایت مل کہاں سے رہی ہے. بات سمجھ نہیں آئی دوستو. سرکار غریب نواز رضی اللہ عنہ نے جب غوث پاک کا یہ اعلان سنا قدمی ہادی علی رقبتی کل ولی اللہ میرا یہ قدم سارے اولیاء اللہ کی گردنوں پر ہے. تو غریب نواز سرکار نے گردن جھکا کر کہا اے عبد القادر آپ کا یہ قدم مبارک نہ صرف میری گردن پر ہے بلکہ میرے پلکوں پر بھی ہے میرے سر پر بھی. جب غریب نواز جیسی ذات ایسی عقیدتوں کا اظہار کرتی ہو تو آپ کے جیسے میرے ملاؤں کی اوقاتی کیا ہے. 14ویں صدی میں پیدا ہونے والے چچوروں کی اوقات ہی کیا اور میں جس کی روایت آپ کو سنا رہا ہوں یہ کوئی غوث پاک کا بیٹا نہیں ہے. میں جس کی آپ کو جو ہے تحریر سنا رہا ہوں یہ کوئی جو ہے قادری غلام بھی نہیں ہے. یہ تو نقشبندیوں کے امام ہے. یہ نقشبندیوں کے امام ہے اور فرماتے ہیں میں اس بات پر فخر کرتا ہوں کہ اللہ نے اس منصب قطب الارشاد میں مجھے غوث اعظم کا نائب بنایا. میرے پیارے بزرگوں دوستو یہ ہیں مقامات اولیاء. اور ایک بات یاد رکھو حدیث قدسی اللہ رب العزت نے کیا ارشاد فرمایا رسول پاک سے اور حضور نے اپنی امت سے ارشاد فرمایا من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب. جو میرے ولی کے ساتھ جھگڑا کرے گا اختلاف کرے گا دشمنی کرے گا میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں. یہاں پر ایک لفظ قابل غور ہے. من عاد لی ولیا کہا اللہ نے من عاد لی اولیاء نے کہا. کئی ولیوں سے نہیں کہا میرے کسی ایک ولی سے بھی میرے کسی ایک ولی سے بھی جھگڑا کرے گا تو سن لے اب جنگ تجھ سے تیرا رب کرے گا.
اللہ تو پیارے بزرگوار دوستو، آپ اپنے ولیوں کو مانتے ہیں، کسی اور ولی پر اعتراض کرتے ہیں، تو پھر یاد رکھیے گا نہ آپ ادھر کے رہیں گے نہ ادھر کے رہیں گے، دھوبی کے کتے کی جیسی حالت ہو جائے گی۔ ہمارا کام ہے، ولی کی بات آ گئی آمنا صدقنا، گردن جھکانے کے علاوہ کوئی اور بات ہی نہیں ہمارا۔ انہوں کون ہے، انہوں کب کے ہے، کہیں کو ہے، کیا ماننا کیا کرنا، نہیں، آمنا صدقنا۔ ہر جگہ آپ کو اعتراض کرنے کی گنجائش ہے۔